اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جو رہائی کا فیصلہ ان 12 جوانوں کے حق میں سنایا گیا جو جوانی میں جیل کی سلاخوں کے اندر ٹھوس دیے گئے تھے، ناجائز، ناپاک اور سازش کے طور پر 19 سال جنہوں نے جیل میں گزار دیا، 7 کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، 5 کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ اللہ نے جمعیت علماء کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو کامیاب کیا اور ممبئی ہائی کورٹ نے انہیں پیر کے دن، جو پچھلا پیر گیا ہے، باعزت رہا کر دیا۔ اب حکومت مہاراشٹر ملائی، کیونکہ بی جے پی کو لگ رہا ہے نا، ستہ پارٹی کو، کہ اب بھگوا آتنکی ناراض ہو جائیں گے، بھگوا ٹولہ ناراض ہو جائے گا کہ بی جے پی کے دور میں یہ مسلمان چھوٹ کیسے گئے۔ اس لیے چھوٹنے کے بعد میں فوراً مہاراشٹر حکومت ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی، لیکن الحمدللہ 2006 ممبئی دھماکہ رہائی کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا، یعنی ملزمان کی جو رہائی ہے، یعنی جو کورٹ نے رہا کر دیا اس کو برقرار رکھا گیا۔ یعنی اب ان کو اگر سپریم کورٹ میں کیس گیا بھی ہے تو سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرے گی مہاراشٹر سرکار کی، لیکن ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا نہیں جائے گا۔ ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو بطور نظیر نہیں مانا جائے گا، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا۔ یعنی سپریم کورٹ نے بھلے ہی بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے لگایا، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پچھلے 19 سال سے قید و بند کی زندگی گزار رہے سابقہ ملزمین کو اور زیادہ جیل میں نہیں رہنا پڑے گا۔ جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی اور مہاراشٹر کے ادھیکش صدر محترم مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے سپریم کورٹ کی اس فیصلے کی سراہنا کی ہے اور انصاف کی جیت بتایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا کے پورا 19 سال تک کا فیصلہ جو لڑا گیا، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس مقدمے کو لڑا گیا، اور اللہ کریم نے 5 جن کو پھانسی کی سزا اور 7 جن کو عمر قید کی سزا تھی، اللہ نے سب کو باعزت رہائی کی۔ اور مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ اب جن ATS یا جن لوگوں نے ان کو پھنسایا تھا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ کرے کہ 2 چیزیں، اللہ کرے کہ سب سے پہلے تو پھر مجرم کون ہے اصل،
वो सामने आ जाए। परसों मेरे घर पर शुक्रिया अदा करने के लिए आसिफ बशीर खान साहब आए, जो जलगांव के थे, और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वो मेरे पास आए, 1 घंटा बैठे, उन्होंने उनकी पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की। कहानी तो बहुत बड़ी थी। उन्होंने खुद बताया कि हम ये चाहते हैं मुफ्ती साहब कि असल मुजरिम जिन्होंने इंसानियत का खून किया है, कत्ल किया है, वो असल मुजरिम सामने आना चाहिए। अब जैसे हमको रिहाई मिली तो महाराष्ट्र हुकूमत ने असल मुजरिमीन को पकड़ा जाए, इसका डिमांड करना चाहिए था। मगर अफसोस है, हम थूकते हैं उन तमाम लोगों पर जो मजलूमीन की रिहाई पर खुश होने के बजाय उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वो ये नहीं कह रहे कि असल मुजरिमों को लाओ, बल्कि वो दोबारा वो कह रहे कि ये छूट कैसे गए, इनको रिहाई कैसे मिल गई, इनको तो फांसी के फंदे पर होना चाहिए था। तो ये बड़ा गलत बयान है, नाजायज बयान है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने जो फैसले को चैलेंज किया, मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ये चैलेंज करना खुद गैर आईनी है, दस्तूर के संविधान के खिलाफ है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद, अल्लाह ने जिस जमात से इतना बड़ा काम लिया कि सैकड़ों हजारों मुस्लिम जवान जिन्हें बेकसूर जेल में ठूस दिया गया था, वो सब के सब बाइज्जत रिहा हो रहे हैं। ताज़ा फैसला 12 जवानों का आपके सामने आया। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि उदयपुर फाइल्स, जो एक नापाक, घटिया, नीच किस्म की फिल्म है, जिसके जरिए से माहौल को खराब किया जा रहा था, हजरत मौलाना अरशद बदनी ने, जमीयत उलमाए हिंद ने बाकायदा उस फिल्म के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, दिल्ली हाई कोर्ट का। जी हाँ, और उस फिल्म की रिलीज पर बैन लग गया, पाबंदी लग गई। जी हाँ, मौलाना अरशद बदनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म उदयपुर फाइल मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द के तौर पर पेश करती है। मौलाना अरशद बदनी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसे मुसलमानों के खिलाफ, इस नापाक फिल्म को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज और मुल्क में फिरकावारियत बढ़ाने वाली नापाक फिल्म करार दिया। यानी उदयपुर फाइल्स ये ऐसी नापाक फिल्म है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी फैलाएगी और मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करेगी, अमन शांति भाईचारे को खत्म करेगी। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भारत में जो गोबर भक्त हैं, जो शरीर और शैतानी जहन रखते हैं, भारत में तो मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलती है, उनके मुंह से टॉयलेट निकलता ही है मुसलमानों के खिलाफ। मगर अब बड़ी खबर आ रही है कि भारत के बाद इन भगवा आतंकियों ने, हिंदुत्ववादियों ने अमेरिका में भी मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की, जहर उगलना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने देखा होगा एक शैतानी दिमाग वाली औरत है और हिंदुत्व एक्टिविस्ट अपने आप को कहती है वो काजल हिंदुस्तानी। न जाने कितनों की आंख में उसने काजल पहना दिया, मुल्क को धोखा दिया, मुल्क में नफरतों के बीज बोया। अब मुसलमानों को निशाना बनाने वाली अपनी तकारीर के लिए, स्पीचेस के लिए बदनाम है। अब इसने न्यूयॉर्क अमेरिका के एक प्रोग्राम में भी हेट स्पीच दी, जिसमें अब्दुल जैसे शब्द इस्तेमाल करके उनको हिंदुओं का दुश्मन बताया और बदज़बानी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की। यानी अब इनके दिमाग का टॉयलेट और इनके मुंह में से निकलने वाला टॉयलेट जो सिर्फ हिंदुस्तान में निकलता था, वो अब अमेरिका में भी उसके असरात दिखाई देने लगे हैं। लेकिन मैं ऐसे तमाम जहरीले सांपों को ये कह दूं कि हिंदुस्तान को तुम अपने बाप का मुल्क समझते हो, यहाँ चल जाता है क्योंकि तुम्हारे अब्बा छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं, मगर वो अमेरिका है। अमेरिका में जाकर बेवकूफ़ी ना करो। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जिसे मैं बड़ी अच्छी खबर कहूँगा। जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी कि ये इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इन 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे मनसूख कर दिया, कैंसल कर दिया और कह दिया कि इस्लाम की तबलीग करना, मजहब का प्रचार और प्रसार करना संवैधानिक है और जुर्म नहीं है।
جی ہاں، ان 3 مسلم نوجوانوں کے خلاف ایک ہندو مندر میں اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے والے، پرچار و پرسار کرنے والے پمفلیٹ تقسیم کرنے اور اپنے مذہبی عقائد کی زبانی وضاحت کرنے کا الزام تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ صرف مندر میں اسلام کی تشہیر کرنے والے پمفلیٹ تقسیم کرنا اور اس کی وضاحت کرنا جرم نہیں بنتا جب تک کہ مذہب کی تبدیلی کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مہاراشٹر کے کرشی منتری جی اسمبلی میں آن لائن رمی کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور ادھر ہے کہ ہمارے شیتکری بھائی ہر دن 6 سے 8 کی تعداد ریشو اور آنکڑا آیا ہے کہ شیتکری آتم ہتیا کر رہے ہیں، اور کرشی منتری اسمبلی میں ان کی آواز اٹھانے کے بجائے اندر رمی کھیلتے بیٹھے ہیں، جس کو لے کر کانگریس کے پردیش ادھیکش اور دبنگ نیتا ہرش وردھن جی سبکار نے زبردست انداز میں آواز اٹھائی، اور اب خبر آ رہی ہے کہ رمی کھیلنے کے الزام میں کرشی منتری کو کاٹے کے خلاف انکوائری جاری ہو گئی ہے۔ جی ہاں، نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار نے سخت موقف اپناتے ہوئے ان کے خلاف ممکنہ کارروائی کا اشارہ دے دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اجیت دادا صرف اشارہ نہ دیں بلکہ اس پر عمل کریں، اور شیتکریوں کی زندگی آ جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور ان کا منتری اندر رمی کھیل رہا ہے، ایسے منتریوں کو ہٹایا جانا بہت ضروری ہے، ان پر سخت کارروائی ضروری ہے۔ آئیے بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آر ایس ایس بڑا پیار کرتی ہے مسلمانوں سے، جی 100 سال کی پوری ہسٹری ہے اس کی مسلمانوں سے پیار کرنے کی، اور ملک سے بڑا پیار کرتی ہے، وہ بھی ان کی ہسٹری ہے کہ کتنا پیار کرتی ہے، اور انگریزوں کے ساتھ میں کتنا پیار تھا اور دوستی تھی، وہ ساری ہسٹری ہے۔ لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ اپنی چھبی کو اچھا کرنے، بہتر بنانے کے لیے آر ایس ایس نے مسلم دانشوروں اور علماء سے ملاقات شروع کر دی ہے، ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ خبریں ہیں کہ آر ایس ایس کے چیف سربراہ موہن بھاگوت سمیت سنگھ کے یعنی آر ایس ایس کی اعلیٰ قیادت کی ہریانہ بھون میں گزشتہ کل میٹنگ ہوئی۔ اس میں آر ایس ایس کی اعلیٰ قیادت 70 سے زیادہ مسلم مذہبی دھرم گرو، دانشوروں، مولاناؤں اور علماؤں سے ملاقات کی۔ ابھی اس کی تفصیلات پوری سامنے نہیں آئی ہے۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ عمر احمد اور آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری دتاترے اور جنرل سیکرٹری کرشنا گوپال، رام لال، اندریش کمار اور آر ایس ایس کے دیگر عہدیداروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی، اور آر ایس ایس اپنی الحاق شدہ یعنی جو آر ایس ایس کی بچہ تنظیم ہے مسلم راشٹریہ منچ، اس کے ذریعے اب آر ایس ایس مسلم علماء، مذہبی رہنماؤں اور کمیونٹی کے سرکردہ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے اور کرے گی۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، لیکن یہ بھی کہاوت نہیں بلکہ جو علماء ظاہر بات ہے کہ ان سے ملاقات کریں گے، قوم ان کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھے گی۔ بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، محترمہ تیستا ستلواد، ایک دبنگ آئرن لیڈی میں جنہیں کہتا ہوں، جنہوں نے مودی کے خلاف اور گجرات دنگوں کے خلاف بھی زوردار مورچہ کھولا تھا، اس کی انہیں کافی سزائیں بھی بی جے پی نے دی ہے۔ اب اس وقت بڑی اچھی خبر آ رہی ہے، بہن تیستا ستلواد نے آواز اٹھائی ہے کہ جو ملزمین 12 کے 12 جمعیت علماء کی محنتوں سے، پھانسی سے اور عمر قید سے چھوٹے ہیں، ان کو باعزت رہائی ملی ہے، اور مہاراشٹر حکومت بی جے پی بدماش حکومت ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہی، ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیلنج کر رہی ہے۔ تو تیستا ستلواد نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں جانے کے بجائے ان ملزمین کو جن کے 19 سال تباہ و برباد کیا ہے تم نے، ان کو معاوضہ دیں، جی ہاں ان کو بھرپائی دے، ان کو اتنی رقم دیں کہ وہ اگلی زندگی اپنی کم از کم اولاد کی اور خود کی سکون کے ساتھ گزار سکے۔ تو حکومت بجائے ان کو معاوضہ دینے کے بے شرم اور بے غیرت بن کر کہ یہ چھوٹے کیوں، ان کو تو پھانسی ہونا چاہیے تھا، حکومت
ان کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی. لیکن اوریجنل بات تیستا جی یہ ہے کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے نا ممبئی میونسپل کارپوریشن اور مہاراشٹر میونسپل کارپوریشنز کا، اس پر بہت اثر پڑے گا بی جے پی کو. اس لیے بی جے پی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائی ہے. ان کے خلاف، مسلمان بچوں کی رہائی کے خلاف سپریم کورٹ گئی ہے تاکہ ہندوتوا ٹولہ خوش ہو جائے. ناظرین، گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کا ایک تعلیمی عظیم قدیم ادارہ ہے مدرسہ انوار العلوم مہرون جلگاؤں. گزشتہ کل یہاں پر باقاعدہ 4 حفاظ، 4 بچے جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو، قرآن مقدس کو حفظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا، ان 4 حافظوں کی دستار بندی، جس کو پگڑی باندھ کر ان کو باقاعدہ علماء کے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا جاتا ہے اور پھر انہیں حافظ کی ڈگری دی جاتی ہے. تو گزشتہ کل مدرسہ انوار العلوم میں بڑا شاندار استقبالیہ اجلاس، اعزازی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت مجھے دی گئی تھی، اور وہاں کے ناظم اعلیٰ قاری مشتاق صاحب اور وہاں کے تمام اساتذہ کی محنتوں کو سراہا گیا. اس موقع پر باقاعدہ شہر کے معززین محترم سید چاند دادا، ظفر بھائی پنچ اور ایسے ہی فاروق شیخ صاحب اور بھی بڑی تعداد میں تمام معززین اس اجلاس میں شریک رہے، اور مدرسے کے تمام اراکین اور ذمہ داران بھی موجود رہے. اور خاص بات یہ کہ شہر جلگاؤں کے مساجد کے ائمہ اور علماء بھی گزشتہ کل کے اس اعزازی اجلاس میں بڑی تعداد میں شریک رہے. حضرت مولانا نور محمد صاحب بھساول، انہوں نے 10 منٹ تقریر کی حفظ قرآن کی اہمیت پر. جی ایسے ہی مسجد اقصیٰ کے امام محترم مولانا سلیق سلمان صاحب نے بھی 10 منٹ تقریر کی اور اپنا درد بیان کیا کہ آج لوگ حافظ اور حفظ کو لائٹلی لیتے ہیں. جی ہاں، انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ امت حفاظ اور علماء اور اماموں کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کر رہی ہے. اس پر انہوں نے ایسے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کے برے انجام کا بھی ذکر کیا. مولانا نور محمد صاحب نے اکابرین کی زندگی کے واقعات سنا کر باقاعدہ حفظ قرآن کی اہمیت کو بیان کیا، اور پھر آخر میں صدارتی تقریر میری ہوئی، جس میں نے 35 منٹ تک دینی، قرآنی اور احادیث اور اسلامی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے حفظ قرآن کی اور حافظ کے والدین کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں انہیں کیسے انعام دے گا، اس کو میں نے تفصیلی بیان کیا. بہت ہی شاندار یہ پروگرام رہا. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ملی نے اس پروگرام کی نظامت فرمائی، اور مدرسے کے تقریباً تمام اساتذہ، مولانا عبد المجید صاحب ندوی، قاری اسحاق صاحب، مولانا عبد الستار صاحب، مولانا توصیف صاحب، مولانا مستقیم صاحب، مفتی افضل صاحب اور مدرسے کے تمام خدام کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا کہ ان کی محنتیں رنگ لا رہی ہے. اور ہمارا یہ ادارہ مدرسہ انوار العلوم، جو مرحوم خادم القرآن والمساجد مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں. میں آپ کو بتا دوں کہ مرحوم کے بیٹے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اس ادارے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور انہی کی نگرانی زیر سرپرستی یہ ادارہ جاری و ساری ہے اور اپنی منازل، ترقیات کے منازل کو طے کر رہا ہے. آئرادن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، محترمہ پرینکا گاندھی اور ان کے بھائی راہل گاندھی کا بیان سامنے آیا ہے. پرینکا جی نے کہا ہے کہ حکومت، کیندر سرکار، بی جے پی سرکار پارلیمنٹ میں یا دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کو بولنے ہی نہیں دیتی. پرینکا جی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بدنظمی کی شروعات خود حکمراں جماعت ستداری پارٹی کرتی ہے اور ماحول کو خراب کرتی ہے. وہیں پر جناب راہل گاندھی نے کھل کر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اس وقت جانبداری کر رہا ہے، کسی کا ساتھ دے رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس، کرناٹک کی مثال دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کے 100%
ठोस सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ने वहां की एक सीट से मुताल्लिक मामले में मुबैना धांधली की इजाजत दी है। उन्होंने दावा किया कि यह कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं और हम इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही बदमाशी कर रहा है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में खासतौर से नीतीश राणे जैसे जहरीले और भी है। नीतीश राणे तो खैर बेचारे को लोग कोई जहरीला सांप कहते हैं, कोई नेपाली कहता है, कोई 1.5 फुटिया कहता है। हालांकि नहीं कहना चाहिए ऐसा क्योंकि वो मंत्री है अभी और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को भी मंत्री बना देती है। साध्वी जैसी औरत को बीजेपी ने जिस पर बम ब्लास्ट का और बेकसूरों को मारने का इल्जाम है उसको भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। जी हाँ, अच्छा हुआ कि मंत्री ही नहीं बनाया लेकिन पार्लियामेंट में तो पहुंच गई थी। और ये नीतीश राणे जैसा तो लोग कहते हैं कि बीजेपी का काम यही है कि जो जितना गंदगी अपने मुंह से निकालेगा और जितना बदबूदार और नफरत वाली बातें करेगा, नफरत फैलाएगा, बीजेपी के लिए वो बड़ा काम का रहता है। इसलिए बीजेपी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सुप्रीमो और विधायक अबू आसिम आजमी ने फडणवीस से मुतालबा किया है, मुख्यमंत्री से, कि नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ मीडिया वाले भी है जो नफरतें फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि फडणवीस जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, फिर ऐसे नफरत फैलाने वालों को खुली छूट क्यों दी जा रही है? इन पर सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग महाराष्ट्र को कलकत्ता बनाना चाहते हैं। इस किस्म का तबसरा जी कल्याण तनाजे के बाद रुकने असेंबली और एसपी लीडर अबू आसिम आजमी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक है, जबान का काम मुत्तहिद करना है, उसे मुल्क को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल न करे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।